اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ درود بھیجیں محمد علیہ یہ اوپر جو پنکھا چل رہا ہے یہ اوپر جو میرے پنکھا چل رہا ہے نا اس کو آن رہنے دیں اوپر والے کو میرے جو پنکھا ہے اس کو آن رہنے دیں یہ جو آن ہے نا بس ٹھیک ہے بہت شکریہ عزیزان گرامی کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کے عنوان کے تحت گفتگو آپ کے سامنے ہے اور کلمہ طیبہ شجر طیبہ اس کی خصوصیات جس حد تک آپ کے سامنے بیان کی گئیں آج کی مجلس میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ کیا قرآن نے شجر خبیثہ پر گفتگو کی ہے یا نہیں کی اگر کی ہے تو کس طرح سے کی ہے اور دوسری چیز یہ کہ شجر خبیثہ کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے کیا شجر خبیثہ رحمت پروردگار کا مستحق ہے یا شجر ملعونہ کوئی اور ہے شجر خبیثہ کوئی اور شجرہ ہے قرآن نے دو درختوں کا ذکر کیا ہے ایک درخت اور ایک شجرہ خبیث اور ایک شجرہ ملعون یعنی وہ شجرہ جس پر لعنت کی گئی اور دوسرا شجرہ وہ کہ جس کو خبیث کہا گیا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خبیث شجرہ اور ملعون شجرے کا آپس میں تعلق کیا ہے دوسری چیز جو قرآن مجید نے بیان فرمایا جو مسلسل آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے اور شجر طیبہ بالکل مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شجر طیبہ لعنت کا مستحق نہیں ہو سکتا کلمہ طیبہ لعنت کا مستحق نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی آیت نے خود مسئلے کو بڑے خوبصورت اور بڑے باریک بینی کے ساتھ حل کر دیا ہے اگر آپ کی توجہات رہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے کلمہ طیبہ پر شجر طیبہ پر کلمہ خبیثہ پر شجر خبیثہ اور شجر ملعونہ پر یہاں پر علیکم السلام یہاں پر جب بات آتی ہے شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ کی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ بات کس کی آئی کلمہ خبیثہ کی شجر خبیثہ کی مسلسل ترجمہ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کا کل نبی کریم کی رسالت پر گفتگو ہوئی کہ نبی کریم کی رسالت تمام انبیاء کی رسالت سے بلندتر ہے اور سورہ احزاب کی وہ آیت کے چراغ بنا کر بھیجا مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا وہ تمام کل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے اب ہم چلتے ہیں ہمیں دو صورتوں سے کام ہے آج ایک سورہ والصافات اور دوسرے سورہ اسراء کہ جس میں پروردگار عالم نے شجر ملعونہ پر گفتگو فرمائی ہے اور کیا کہنے خدا کے کلام کے کتنی باریکی کے ساتھ کتنا سیدھا سادہ لفظ رکھ کر ذہن انسانی کو پروردگار عالم کہاں تک لے گیا کہ اگر عقل استعمال کرتے ہو اگر شعور ہے اگر درک ہے
تو سمجھ لو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ اسراء میں پروردگار عالم نے عجیب گفتگو فرمائی اور بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ دیکھیے مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ کیا مسئلہ مشکل ہے؟ مسئلہ مشکل یہ ہے کہ آیات کے ترجمے پر خوب توجہ کیا کیجئے آپ حضرات، جیسا کہ آپ کر رہے ہیں ایک ایک لفظ پر۔ مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد اگر سننے والوں کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ ذاکر، خطیب، مقرر صرف جذباتی باتیں کر رہا تھا، جنک فوڈ دے رہا تھا، مقدار تو بہت تھی لیکن نیوٹریشن ویلیو زیرو تھی، تو پھر یہ مجلسیں میں نے مسلسل کہا جا کہاں رہی ہیں؟ مسلسل یہ درد یہ ہے معصومین علیہم السلام کا کہ ہمارے اصیل علوم سے، دیکھیں دین نہ میں لایا ہوں نہ میرا دین سے کوئی تعلق ہے، ہم نماز روزہ کر لیتے ہیں، واجبات کو انجام دو، حرام سے بچ گیا، جنت جہنم تک مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جو میں نے کہا درد، یہ درد میرا نہیں ہے، مجھے درد دین کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دین میں لایا نہیں ہوں، مجھے دین کی حقیقت نہیں پتہ۔ معصومین کی تاکید ہے، اصرار ہے کہ وہ اصیل علوم کو حاصل کیا جائے۔ یاد رکھیے تشخیص کی قوت اگر آپ میں نہیں آ رہی ہے تو قصور کس کا ہے مجھے نہیں پتا۔ تشخیص کی ایویلیویٹ کرنے کی طاقت کو لائیے اپنے اندر کہ مولانا نے یہاں تک بات کی، اس کی دلیل نہیں دی۔ مولانا سے پوچھئے جا کر، سمجھیے، جو آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں ان کے ذریعے تقریر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو بلندی کی طرف لائیے، ایلیویٹ کیجئے، ارتفاع کی طرف جائیے، ارتقاء اور ترقی کی طرف جائیے، ذہن انحطاط کا شکار نہ ہو۔ جو مقرر آپ کے ذہن کو انحطاط کا شکار کر رہا ہو، اپنے لیے اگر خود آپ احترام کے قائل نہیں ہیں، کائنات میں کوئی آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ ذاکر کو برداشت کرنا سیکھیے، اس کی بات کو سمجھنا سیکھیے، طاقت لگائیے۔ جب آپ بچے کے لیے نیا ٹیوٹر لاتے ہیں، کہتا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، آپ کہتے ہیں بیٹا 10 دن تو پڑھو، سوچو تو، ہوم ورک تو صحیح سے کرو، تو یہ مسلسل ایک تکامل کا سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، ارتقاء کا، ترقی کا۔ کبھی کبھی اس میں انسان انحطاط کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک انسان ان اصیل علوم تک، خالص ترین علوم تک نہیں آئے گا کہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، ہمیشہ تشخیص کے میدان میں ہم اس طرح سے نہیں چل سکیں گے جو چلنا ہے۔ لہٰذا آیت کے اوپر بڑی توجہ کیجیے گا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، حبیب یاد کرو، سورہ اسراء کے اندر یہ آیت ہے، 60ویں آیت۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے تم سے کہا، جب ہم نے تم سے کہا، کیا کہا؟ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ دیکھو تمہارا رب لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے۔ مجھے ذرا بتائیے کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب بنی نوع انسان خدا کے گھیرے سے باہر تھے؟ تو پھر یہاں پروردگار عالم نے کیوں کہا؟ عجیب انداز کے تیور ہیں آیت کے۔ حبیب اس وقت کو یاد کرو، امپورٹنٹ چیز ہے۔ پروردگار مریم کے قصے کو یاد دلاتا ہے، انبیاء کے قصے کو یاد دلاتا ہے، آدم کے قصے کو یاد دلاتا ہے، شیطان کے سجدے کے قصے کو یاد دلاتا ہے۔ خدا اس قصے کو یاد نہیں دلاتا۔ حبیب یاد کرو جب مدینہ میں 25 سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی، 100 ملی میٹر بارش ہوئی تھی، غیر اہم واقعات کو پروردگار ذکر ہی نہیں کرتا۔ جو غیر اہم ہماری اور آپ کی نظر میں ذکر کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ بڑا اہم پوشیدہ ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے رسول اللہ سے، یاد کرو اس وقت کو، جو وقت پروردگار یاد دلائے حبیب خدا کو اپنے، وہ حبیب جس سے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، جس کی جان کی قسم کھائے، تو وہ وقت معمولی نہیں ہو سکتا۔ اِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے جب تم سے کہا کہ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، پھر وہی جملہ، تمہارا پروردگار، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب، پروردگار کہہ دے ہم نے تم سے کہا تھا، کہہ رہا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے کہا، ہم بھی وہی رب ہے، مصطفیٰ کا رب بھی وہی ہے۔ لیکن آپ سلسلہ، اب یہ آیت آگے بڑھے گی، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کو نبی کے دل کی خوشنودی اور خوشحالی اور رضامندی کا کتنا خیال ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے کہا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تمہارا پروردگار نے
لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. تو کبھی کوئی وقت ایسا تھا کہ لوگ پروردگار کی قدرت و طاقت سے باہر تھے؟ نہیں تھا. تو یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا آیا ہے کہ جس کی تسلی پروردگار عالم رسول خدا کو دے رہا ہے. یعنی حبیب گھبرانا مت, ہم نے تم سے کہہ دیا ان ربک احاط بالناس, تمہارا پروردگار لوگوں کو اپنے احاطے میں لے چکا ہے, یہ بچ کے نہیں جائیں گے. وما جعلنا الرؤية التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما زادهم إلا طغيانا كبيرا. آیت میں پڑھنے والے کو بادی نظر میں ربط نہیں لگتا, لیکن بڑا خوبصورت ربط ہے. پروردگار نے کہا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا, تمہارے رب نے تم سے کہا کہ تمہارا رب لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے جن کے بارے میں پروردگار گفتگو فرما رہا ہے, یا یہ رسالت پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے یا توحید پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے, ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا, یہ چھپے ہوئے تھے. چھپی ہوئی چیز کو ہی پروردگار فرمائے گا کہ گھبرانا مت, ہم نے ان کا احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے. اور دیکھو وما جعلنا الرؤية التي اریناک, حبیب وہ جو خواب ہم نے تم کو دکھایا, واقعاً کیا کہیں خدایا تیری قدرت کے شان کے قربان, تو نے اپنی کتاب کو کس طرح تحریف سے بچایا, تو نے کیا اشارے رکھے, کیا کہنے پروردگار, کیا کہنے خداوند تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے. اور جو ہم نے خواب تم کو دکھایا ہے نا, وما جعلنا الرؤية التي اریناک, اور ہم نے نہیں قرار دیا اس خواب کو جو ہم نے تم کو دکھایا, نہیں بتایا تھا, الا فتنة للناس, لوگوں کے لیے باعث امتحان. عزیزان گرامی دیکھیے, تیار ہو کر بیٹھیے, مجھے اس آیت پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, کیونکہ یہ آیت فیصلہ کن مرحلے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, پروردگار عالم صاحب ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. کل آیت گزری, اب یہ شجر ملعونہ سے تعلق کیا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے وہ خواب جو ہم نے تم کو دکھایا, اب میں اپنی آسان اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. حبیب دیکھو وہ خواب جو ہم نے تم کو دکھایا تھا نا, وہ صرف اس لیے دکھایا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے فتنہ تھا. اور جو ہم نے تم کو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. پروردگار تو نے جناب یوسف کے ساتھ قید میں جو دو قیدی تھے نا, معمولی قیدی, یوسف ایھا الصدیق افتنا, اے یوسف سچے ہم کو بتاؤ ہمارے خواب کی تعبیر. تو نے تفصیل کے ساتھ ان دو آدمیوں کو جن کی رسول کے آگے کوئی اوقات ہی نہیں, بڑی تفصیل سے بتایا. تو نے اپنے حبیب کو خواب دکھایا لا تدخلن المسجد الحرام, تم لوگ داخل ہو گے امن و امان کے ساتھ. تو نے خواب دکھایا, بتایا کیا دکھایا. تو نے عزیز مصر کے خواب کو بتایا, یوسف میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی, 7 گائیں دبلی, اس خواب کو بتایا. پروردگار یہ تیرے حبیب اور تیرے درمیان یہ راز کیا ہے, اس خواب کے بارے میں بتایا ہی نہیں, امت کو محروم کیوں رکھا؟ شاید جواب آئے اگر اس خواب کی تفصیل بتا دیتے نا تو امت کا بہت بڑا حصہ قرآن سے ہی محروم ہو جاتا. بھائی سمجھ دو نا اگلا جملہ کیا ہے, وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, قرآن میں وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ, ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, حبیب ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. فَمَا زَادَهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. میں کیسے بتاؤں وہ جو آیت کے ماحول کو, آیت کے تیور کو آپ تک منتقل کیسے کروں؟ بخدا مدد مانگیے شاہ ولایت پناہ علی ابن ابی طالب سے درود کے ذریعے کہ منتقل ہو سکے آیت. جو ہم نے خواب دکھایا تھا نا تمہیں, وہ فتنہ تھا لوگوں کے لیے, اور وہ درخت جو ملعون ہے جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں, ہم انہیں مسلسل ڈرا رہے ہیں, یہ ڈر نہیں رہے. فما زادہم, ان میں بڑھ نہیں رہی ہے کوئی چیز مگر طغیاناً کبیرہ. طغیان کا مطلب ہوتا ہے دریا طغیانی کرتا ہے, سمندر میں طغیان آتا ہے, سیلاب طغیان والا ہوتا ہے. کب کہتے ہیں آپ کو طغیان والا سیلاب؟ کہ جب پانی اپنی حدوں کو چھوڑ کر گھروں کو برباد کر دے. طغیان کبیر کے مرتکب ہوتے ہیں, ہم ان کو ڈرا رہے ہیں لیکن یہ طغیان کبیر کے مرتکب ہیں.
یعنی پروردگار یہ نہیں فرما رہا حبیب تم ان کو ڈرا رہے ہو، محمد دیکھو حبیب اے ہمارے حبیب ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، ارے یہ خدا کے بس کے نہیں ہے تو میرے اور تمہارے بس کے کیسے؟ یہ بڑے خبیث ہیں، یہ بڑے ملعون ہیں، یہ بڑے غلیظ ہیں، یہ بڑے غلیظ ہیں، یہ بڑے نجس ہیں، ملعون ہیں، ان کا شجرہ نجس ہے، نسلیں برباد ہیں۔ کتنے بے ادب لوگ ہیں، کتنے بے شرم بے حیا ہیں، دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ نخوفہم، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، فما زادہم الا طغیانا کبیرا، خدا کہہ دیتا طغیان کرنا بات کافی تھی۔ یہ طغیان کا لفظ خدا نے کس کے لیے استعمال کیا قرآن میں؟ فرعون کے لیے۔ تو یہ مت سمجھنا فرعون رک گیا تھا، رسول کے اطراف میں ساتھ میں مدینے میں فرعون موجود تھے، پروردگار فرما رہا ہے ما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، بہت بڑا طغیان کرتے ہیں یہ لوگ، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ اچھا میرا سوال ہے دو، اس آیت میں یہ فتنتاً للناس کیوں ہے، یہ فتنتاً للمؤمنین کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال، شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، بھائی دیکھو میں تو ایک معمولی سا طالب علم ہوں قرآن کا، میں انعام دوں گا اس کو جو قرآن میں سے کوئی ایسا درخت نکال کر لے آئے جس پر خدا نے لعنت کی ہو۔ مجھے نہیں مل سکا، آپ کو مل جائے، ہو سکتا ہے آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، میں کون سا معصوم ہوں۔ قرآن میں درخت لے آئیے، ہذہ شجرہ الملعونہ، وہ سیب انار انگور، لوگوں نے کہا صاحب یہ درخت جو ہے وہ زقوم کا درخت ہے جس پر خدا نے لعنت کی ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، شجرہ توبہ ہے ایک اور دوسرا شجرہ زقوم، ایک درخت ہے توبہ کا، ایک درخت ہے زقوم کا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس کی، ان کے کمپیریزن کی۔ شعبان کے مہینے کے اعمال میں مفاتی کھولیے گا اور شعبان کا جو مہینے کے اعمال ہے فضیلت ہے، بالکل شروع میں شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے وہاں پر جا کر دیکھیے گا، شجرہ توبہ اور شجرہ زقوم کیا ہے وہاں پڑھ لیجیے گا۔ اب اس کو چھوڑیے، خدا فرما رہا ہے دو چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک تو یہ کہ ہم نے جو خواب تم کو دکھایا وہ لوگوں کے لیے فتنہ تھا، یعنی امتحان تھا۔ پروردگار امتحان ہے لوگوں کے لیے، دکھا رہا ہے تو سرکار ختمی مرتبت کو، تو جس کا امتحان ہے کوسچن پیپر اس کو جا کر دے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت کے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں مسلسل، لیکن یہ طغیان کبیر کر رہے ہیں، بڑے سرکش ہیں، یہ اپنی اوقات بھول گئے ہیں، یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ رک نہیں رہے۔ میں دوبارہ جملہ دہرا دوں، یہ خدا کے بس کے نہیں ہے، تو نبی کیسے کنٹرول کر پائیں گے ان کو؟ کوئی ولی کیسے کنٹرول کر پائے گا ان کو؟ کوئی بیچارہ مسجد کا مولوی تو چھوڑ دیجئے کیسے کنٹرول کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا۔ نخوفہم ما یزیدہم الا طغیانا کبیرا۔ تو لوگوں نے کہا کہ شجرہ زقوم جو قرآن میں آیا ہے وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ تو میرا سوال اگلا یہ ہے، مجھے وہ لفظ لا کر دکھا دو، وہ آیت جس میں خدا نے شجرہ زقوم کا ذکر کیا ہو اور اس پر لعنت کی ہو۔ یہ تھی سورہ اسراء کی 60ویں آیت۔ اب چلیے سورہ والصافات کی طرف۔ خدا نے ایک درود بھیجو محمد علیہ۔ پروردگار عالم نے سورہ والصافات میں جنت کا ذکر کیا اور پھر ایک نتیجہ دیا، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ جنت کی نعمتیں بہتر ہیں برکت کے لحاظ سے، پڑاؤ ڈالنے کے لحاظ سے، جنت کی نعمتیں بہتر ہیں کہ تم ان سے استفادہ کرو، لذتیں لوٹو، فائدہ اٹھاؤ، محظوظ ہو، یا شجرہ زقوم بہتر ہے؟ لعنت کا لفظ آیا ہے؟ آیا ہے؟ نہیں آیا؟ دیکھو عجیب جملہ ہے، ایک درود پڑھیں محمد آل محمد پہ۔ اب دیکھو آرام آرام سے چلیے گا، میں وہ ظاہر سی بات ہے جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں وہ توانائی طاقت میرے اندر نہیں ہے اس وقت۔ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ، جو سلسلہ چل رہا ہے تو میں اس طرح سے
بعض لوگ کہیں مولانا ذرا وہ روانی کے ساتھ جیسے آپ پڑھتے ہیں پڑھیں، تو آپ کی روانی کے بکھیڑے میں پڑھ کر یہاں کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ صلوات پڑھتے رہیے. اور ذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، جنت کی نعمتیں بہتر ہیں یا درخت زقوم؟ اب آپ نے کہا کہ درخت زقوم ہے شجرہ ملونہ، تو میرے بھائی بتاؤ تو لعنت کا لفظ کہاں آیا؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے درخت زقوم کو ظالموں کے لیے فتنے کا باعث بنایا. انہا تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت زقوم ہے نا یہ جہنم کے بالکل تہ میں نکلتا ہے. نہیں فرمایا تہ سے نکلتا ہے، فرمایا تہ میں نکلتا ہے. اچھا جو بھی ظالم ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ تہ میں جائے گا. انہا تخرج فی اصل الجحیم انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے درخت زقوم کو ظالمین کے لیے فتنے کا باعث بنایا. انہا تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت زقوم ہے نا یہ جہنم کی تہ میں نکلتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ جو جہنمی ہے نا یہ درخت زقوم کو کھائیں گے اور اتنا کھائیں گے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں، پیٹ بھر جائیں گے تب بھی کھاتے رہیں گے. اب توجہ سے ایک نقطہ اس آیت کا سنیے. لذیذ ترین غذا آپ کے سامنے لائی جائے جو بہت پسند ہے آپ کو، بچوں کے لیے آج کل کے فاسٹ فوڈ، یہ جنک فوڈ لائی جائے، بچہ ایک پیتزا کھائے گا، دوسرا کھائے گا پیتزا، 2.5 پیتزا کھائے گا، ایک اور اس کی ٹکڑا اٹھا کر کھا لے گا پیتزا کا. اب نہیں، قبول نہیں کرے گا معدہ، طبیعت خراب ہو جائے گی، قے ہو جائے گی. عجیب قدرت خدا کی کہ درخت زقوم ہے، ظالمین کے لیے عذاب کا باعث ہے. یہ پیٹ بھرے جائیں گے یعنی اذیت بھی ہوگی لیکن تسلط پروردگار اتنا ہوگا کہ کھاؤ. یہ نہیں کہہ سکیں گے پیٹ بھر گئے اب نہیں کھاتے، اس اذیت کے باوجود کھانا پڑے گا. ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم ثم مرجعہم لإلی الجحیم. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ہیں کون لوگ؟ جو بھی ہیں بڑے بدبخت ہیں، بڑے ملعون ہیں، بڑے غلیظ ہیں، بڑے خبیث ہیں، جہنم کی تہ میں ہیں. خدا مجھ کو اور آپ کو ان کی پرچھائی سے بچائے، مجھ کو اور آپ کو ان کی نسل سے بچائے. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ رہیں گے، نمرود اور فرعون کے ساتھ رہیں گے، ان کا سایہ بھی ہماری نسلوں پر نہ پڑے. خدا کہہ رہا ہے، میں تھوڑی، قرآن کہہ رہا ہے. بھائی ایک دفعہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا فاسق فاجر کو، ایک دفعہ یہ کہ مرحلہ بہ مرحلہ سزائے بتا رہا ہے. کہہ رہا پیٹ بھر جائے گا، کھاتے رہو گے، تکلیف ہو رہی ہوگی، دنیاوی غذائیں کھاؤ گے نا لذیذ ترین تو رک جاتے ہو ایک دفعہ، بس مولانا اب نہیں کھایا جا رہا. پسند تو بہت ہے آپ، لیکن پیٹ بھر گیا اس وقت. خدا کہہ رہا پیٹ بھر جائے گا تب بھی کھاتے رہیں گے اور اس کے بعد سلسلہ رکے گا نہیں. ثم، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان لہم علیہا لشوبا من حمیم. اس کے بعد ان کو اس کھانا کھاتے ہیں نا ہم تو پانی، ڈرنکس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچے بیٹھے، بچوں میرے یہ اسٹارٹر ہے، مین کورس نہیں آیا. ارے جن غلیظ ملعون خبیث جہنمیوں کا اسٹارٹر یہ ہو، ان کا مین کورس کیا ہوگا؟ یہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے جو اسٹارٹر میں یہ مل رہا ہے؟ عذاب ختم ہو گیا؟ نہیں. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم. خدا دونوں مقامات پر جب شجرہ زقوم، درخت زقوم کھلانے کی بات کی اور اس کے بعد جب پلانے کی بات کی، دونوں مقام پر ثم لایا. ثم جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی بہت ذرا طویل عرصہ گزرے گا. کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں. ایسی آسانی سے عذاب بھی نہیں دیں گے، پہلے ابتدا کا آغاز تو کر لو. میرے بچے سنیں، اسٹارٹر تو لے لو، مین کورس تک جب بعد میں جانا. یہ شجر زقوم کھاؤ گے، ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، اس کھانے کے بعد ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر اس کے بعد جہنم میں بھیجا جائے گا. اچھا شجر زقوم کا ذکر آیا، مجھے بتائیے کہاں پر لعنت آئی؟
ایک سوال. دوسرا سوال, یہ شجر زقوم کو خلق کس نے کیا ہے؟ کس نے خلق کیا ہے؟ خدا نے. کس لیے خلق کیا ہے؟ ظالمین کو عذاب دینے کے لیے. پروردگار تو نے خلق کیا اپنے دشمنوں کو عذاب کے لیے, اور پھر لعنت بھی کرے گا. جہنم کے گیٹ کیپر کو, دروغہ کو کس نے خلق کیا ہے؟ خدا نے خلق کیا. پورے قرآن میں جہنم پہ لعنت نہیں آئی ہے. پورے قرآن میں جہنم کے پتھروں پہ لعنت نہیں آئی ہے. پورے قرآن میں حمیم پر لعنت نہیں آئی ہے. سورہ واقعہ میں عذاب کا ذکر کیا, جا کر پڑھنا. شاربنا شرب الہیم, پیاسے اونٹ کی طرح گندے غلیظ اس, یعنی کیا کہا جائے, اس چیز کو پیو گے تم. لعنت نہیں آئی ہے. پورے قرآن میں خدا نے جہنم پر لعنت نہیں کی ہے, کیونکہ جہنم ہے خدا کی اس صفت کا مصداق کہ جہاں پر خدا اپنے جبروت کو دکھاتا ہے, جہاں پر خدا کا نام ہے المعذب, خدا کے نام کی تجلی ہے منتقم اور معذب کی. جس طرح سے خدا رحیم اور کریم ہے, جہنم ہے خدا کے عذاب کی تصویر. خدا اپنے نام کی تصویر پر لعنت کرے گا. خود تو نے خلق کیا, خود تو نے. سوالات یہاں پر بہت سارے کسی کے ذہن میں آئے ہوں گے, مجھے پتا ہے کیا سوالات آ سکتے ہیں, اور مجھ پر یہ اعتراض آ سکتا ہے جو آپ کے ذہن میں بعض کے سوالات آئیں, مجھے ادھر نہیں جانا, مجھے منزلیں طے کرنی ہے. تو خدایا تو نے جہنم کے گیٹ کیپر کو, دروغہ کو, دربان کو خلق کیا, مالک کو. گیٹ کیپر کا مطلب کیا ہے؟ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ, تو اس پہ لعنت ہوگی. خدا تو نے خلق کیا عذاب دینے کے لیے. خوب توجہ کیجیے گا, اس کا مطلب ہے لعنت یہاں پر نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر تمام مفسرین سے, مسلمانوں کے سوال کرتا ہوں کہ میری کوئی اس الجھن کو دور کرے. شجر زقوم ہے خدا کے غضب کا مصداق, اور خدا نے غضب دینے کے لیے خلق کیا ہے. پورے قرآن میں جہنم کی کسی چیز پر لعنت نہیں کی گئی ہے. جہنم میں جانے والوں پر لعنت کی ہے, جہنم پر لعنت نہیں کی. تو اب بزرگ مفسرین نے کیوں کہا کہ اس سے مراد شجر زقوم ہے؟ بھائی جس کی گردن سب سے پتلی ہوتی ہے اسی کے قصور ٹھہرا دو, باقی کو بچا لے جاؤ. آپ نے سن دیا جملہ, سلوات نہیں بھیجی, یہ غلط کیا آپ نے. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے, معذرت ہوں, سلامت رہو, خوش رہو. اب چلیے دوبارہ آیت کی طرف, سورہ اسراء کی. پروردگار نے وہاں پر شجرہ ملعونہ کو کہا اور اس خواب کو کہا جو رسول خدا کو دکھایا, فتنتن للناس. یہاں درخت زقوم کو کہا انا جعلناها فتنتن للظالمین. ہم نے یہ جو درخت زقوم بنایا ہے نا, اسے فتنے کا باعث قرار دیا ہے ظالمین کے لیے. خوب توجہ کیجیے گا. مفسرین نے, اب یہاں پر تھوڑی سی مجھے بد پرہیزی کرنے دیجیے, آپ تفسیر کے حوالے سے گفتگو. یہ جو لفظ ہے نا فتنون, فتنہ, فتنون, اس کا اصلی معنی ہے کسی چیز کو شعلے کے ذریعے پگھلانا. امتحان کو کہا گیا فتنہ, بیوی بچے مال اولاد کو کہا گیا فتنہ, کیونکہ اس کے ذریعے ہم کو آپ کو پگھلایا جاتا ہے. بیوی کی خاطر کیا حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو, بچوں کی خاطر حرام مال کمانے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو, پگھلایا جاتا ہے. دیکھا جا رہا ہے مجھ کو اور آپ کو. فتنے کا اصل معنی ہے پگھلانا. تو اور اسی لیے امتحان کو فتنہ کہا جاتا ہے کیونکہ انسان پگھلتا ہے. تو پروردگار نے جو خواب دکھلایا تھا رسول خدا کو, کہا فتنتن للناس. حبیب ہم جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں نا, اس میں وہ چیز ہے کہ لوگوں کا امتحان ہوگا. اور جب شجر زقوم جہنم میں ملے گا تو وہاں امتحان کی جگہ نہیں ہے شرعی ذمہ داریوں کے ذریعے. وہ زقوم نتیجہ ہوگا دنیاوی امتحان میں ناکام ہونے کا. وہاں شجر زقوم جلائے گا, پگھلائے گا. وہ جو خواب دکھایا تھا وہ امتحان ہے. یعنی وہ جو خواب دکھایا تھا نا, تمام لوگوں کے لیے امتحان تھا. جو بچ کر جائے گا وہ زقوم نہیں کھائے گا. جو اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا, فتنہ درخت زقوم اس کے لیے بنے گا. بات واضح نہیں ہوئی, بات واضح نہیں ہوئی, میں دوبارہ بتا رہا ہوں. فتنے کے معنی کیا ہے؟ پگھلانا, جلانا. اسی لیے امتحان, اسی لیے امتحان کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا. عزیزوں, امتحان کہاں پر ہوتا ہے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے. جہنم امتحان میں پاس اور فیل ہونے والوں کے لیے
مارک شیٹ ملنے کی جگہ ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے جہنم میں فتنہ ملے گا درخت زقوم کا، تو یہاں امتحان کا معنی نہیں ہو سکتا. امتحان ہوتا ہے دنیا میں، یعنی یہاں پر ہے درخت زقوم سزا کے طور پر، فتنے کے طور پر خواب دکھایا گیا تھا. یعنی حبیب ہم تم کو اس خواب میں امتحان دکھا رہے ہیں تمام لوگوں کا، اور دیکھو جو اس میں ناکام ہو گیا وہ شجرہ ملعونہ ہے. جب شجرہ ملعونہ ہوگا تو اب آپ درخت زقوم کو شجرہ ملعونہ مت کہیے، یہ توہین ہے پروردگار عالم کی. درخت زقوم عذاب کا ذریعہ ہے. بھائی وہ ملائکہ جو آگ کے گرز لے کر اور آگ کے کوڑے اور تازیانے لے کر جہنم میں جہنمیوں کے پاس آئیں گے، وہ ملعون ہے. کیسے کہہ دیا ملعون ہے؟ وہ خدا کے کارندے ہیں، لا یاسون، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. جو خدا کی نافرمانی نہیں کر رہا اس کو آپ نے کہہ دیا، تو آپ بچانا چاہتے کس کو ہیں؟ مجھے قرآن میں دکھ ہی نہیں رہا شجرہ زقوم. یہی درود بھیجے محمد آل محمد. شکریہ. تو شجرہ زقوم کہیں پر بھی مجھے ملعون نہیں دکھا. تو یہ شجرہ ملعونہ ہے کیوں؟ کیا آخر کیسے ڈھونڈا جائے؟ بھائی یہ تو بات طے ہے نا کہ شجرہ ملعونہ لعنت ہے اس پر. اچھا اگر یہ شجرہ ملعونہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، تو امتحان جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہوتا ہے. ایک درود اور بھیجیں محمد آل محمد. خدا فرمائے نخوفہم، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. خوب توجہ کرنا عزیزان گرامی، خدا نے کیا معجزہ دکھایا ہے اس آیت میں. بتایا صرف خواب رسول خدا کو، ہم کو ہے ہی نہیں، لفظ ہے ہی نہیں آیت میں، کچھ ہے ہی نہیں. کیا دکھایا؟ نخوفہم، حبیب ہم ان کو ڈرا رہے ہیں. تو پروردگار امتحان تھا، دکھایا محمد مصطفیٰ کو، ہم کو تفصیل نہیں بتائی. تو ڈرا کس بات پہ رہا ہے ان کو؟ خوف کس کا دلا رہا ہے؟ نے تو امتحان دلوایا تھا، صرف رسول خدا کو خواب میں دکھایا تھا. تو ڈرا کس سے رہا ہے؟ نخوفہم، اس کا مطلب ہے ڈرا رہا ہے پروردگار یقیناً کسی شجرہ ملعونہ سے، ایسے درخت سے کہ جو درخت لعنت کا مستحق ہے. اب مجھے نہیں پتا کون تھا کیا تھا، لیکن اب آپ مجھے بتائیے وہ درخت کہ جس کو پروردگار عالم رسول خدا کے اس خواب کے ساتھ ذکر کرے، اس کو ڈھونڈا کیسے جائے قرآن میں؟ اس کو دیکھا کیسے جائے؟ تو صاحب سورہ احزاب کی ہے تو لعنت اس پر. تو مجھے یہ بتائیے، کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ قول ثابت کیا ہے. جو قول رسول خدا کی رسالت کے مقابلے پر آ جائے، برابر آ جائے، اس کے علاوہ قول ثابت کیا ہو سکتا ہے؟ جو محبت اہل بیت، رسول خدا کے گھر والوں سے محبت رسول خدا کی رسالت کے برابر آ جائے، اس سے بڑھ کر قول ثابت کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں مولانا کچھ اور ہوگا، ارے اگر رسول کی رسالت کی ٹکر پہ تم کچھ اور چیز لا رہے ہو تو کسی اور دین کا کلمہ پڑھ لو جا کر. یہاں مسجد میں جگہ کیوں بھر رہے ہو خواہ مخواہ آ کر؟ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے. تو اب اگر پروردگار عالم یہ جو لعنت بھیج رہا ہے شجرہ ملعونہ پر، تو خطرناک ترین، عظیم ترین، دردناک ترین، پر تکلیف ترین لعنت کس پر آنی چاہیے؟ اس پر کہ جو سب سے عظیم انسان پر ظلم کرے. تو لعنت کو اگر ڈھونڈنا ہے نا جا کر، تو آپ سورہ احزاب میں دیکھیے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. دیکھو سن لو، جو لوگ اللہ کو اذیت دے رہے ہیں اور جو لوگ رسول کو اذیت دے رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کر دی. خوب توجہ کیجیے گا. خدا کہہ رہا ہے
جو اذیت دے رہے ہیں ان پر لعنت ہو گئی. اچھا جو آج اذیت دے اللہ اور اس کے رسول کو، آیت نے تو معین نہیں کیا، کوئی ہوگا آج بھی جو دے رہا ہوگا؟ خدا انتظار نہیں کر رہا کہ اذیت دو گے 2020 میں تو لعنت کروں گا. کہا جو لوگ دے رہے ہیں کر دی، لعنت ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی. کہاں پر لعنت ہوئی؟ دنیا میں. دوسری لعنت کہاں پر؟ پھر دنیا والآخرہ. پروردگار اگر تو کہہ دیتا کہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کر دی، تو دنیا اور آخرت دونوں تیرے قبضے میں. یہ تو رسول کے دشمن کو اتنا ذلیل کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ جواب آئے گا، جواب آئے گا. ارے اس سے بھی گھٹیا ہے، اسٹارٹر نہیں دیکھا کیا بتایا تھا تم کو؟ لہٰذا ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیے کہ کہیں آپ کے کسی فعل سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ ہو. گھر والوں کو تربیت دیجیے کہ اللہ اور آپ کے اور گھر والوں کے کسی عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ ہو. میں تھوڑی قرآن کی آیت کہہ رہی ہوں. اب یہ سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے ہے. میں نے تو اب یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ مفسرین نے کہا، تمام علماء اسلام نے، کہ کلمہ طیبہ ہے مومن کا دل، شجر طیبہ مومن کا دل ہے، ایمان ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں. اگر شجر طیبہ اور کلمہ طیبہ مومن کا دل ہے تو اس کا مطلب ہے شجر ملعونہ بھی کسی منافق کافر کا دل ہونا چاہیے. جب خدا خود فرما رہا ہے قرآن میں لا یحزنک الذین، حبیب غمگین نہ کرے تمہیں وہ یسارعون فی الکفر، جو کفر کی طرف بھاگے جا رہا ہے، من الذین. اچھا مسلمان کا یہ نہ سمجھے یہ بت پرستوں کی بات ہے، یہ کلیسا گرجا گھر میں جانے والوں کی بات ہے. نہیں، وہ تو بیچارے دین پر ہی نہیں ہے. حبیب تم کو غمگین نہ کرے وہ شخص کہ جو کفر کی طرف بھاگا جا رہا ہے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ وہ شخص ہے جو بھاگے جا رہا ہے کفر کی طرف، تم کو غمگین نہ کر دے. اچھا کن لوگوں میں سے؟ قربان جائیں خدا کی حکمت کے، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے جنہوں نے کہا ایمان لے آئے، دل میں ایمان نہیں ہے. شجرہ ملعونہ کو مندر گردوارے میں مت ڈھونڈو، شجرہ ملعونہ کو رسول کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں ڈھونڈو. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رسول جانتے تھے تبھی تو غم ہوتا تھا. حبیب کو تسلی دی لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تم کیوں غم کرتے ہو؟ اچھا تم حبیب جا کر دیکھو سورہ اسراء میں، اذ قلنا لک، ہم نے کہا تو تمہارے لیے ان ربک احاط بالناس، تمہارے پروردگار نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. گھبرانا مت، پریشان مت ہونا. یہ جو خواب دکھایا ہے، یہ جو شجرہ ملعونہ ہے، تو گھبرانا مت. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے آ کر سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں سارے قصے کو ختم کر دیا. کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم اخوتہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار. پروردگار نے کہا دیکھو حبیب، اب یہاں پہ ہم قصے کو ختم کر دیں سورہ مجادلہ کی آیت کے ذریعے کہ دیکھو تم کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھو گے جو اللہ اور اس قیامت پر ایمان لائے ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، قیامت پر ایمان، اللہ پر ایمان. علامت کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی اس کی نشانی اگر دیکھنا ہونا کہ کون قیامت پر ایمان لا چکا ہے اور کون اللہ پر ایمان لا چکا ہے، تو حبیب ایک نشانی ہم بتاتے ہیں. ان کی علامت یہ ہے یوادون من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کرے نا، یہ کبھی بھی اس سے مودت نہیں رکھتے. نماز روزے کی باری بعد میں آئے گی، پہلے ایمان تو صحیح کرو،
اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم جو فرما رہا ہے حبیب لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کفر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں نا، من الذین، ان لوگوں میں سے کہ قالوا آمنا بافواہہم، منہ سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، تو پروردگار نے کہا حبیب تمہارے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے منہ سے کہا ایمان لائے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ پروردگار ان کی علامت کیا ہے؟ دیکھو ان کی علامت یہ ہے، نمازوں کے ذریعے چیک مت کرو، روزوں کے ذریعے مت دیکھو، لمبے لمبے رکوع کے ذریعے مت دیکھو، پیشانی پر سجدوں کے گٹوں کے ذریعے مت دیکھو، تلاوت قرآن کے ذریعے مت دیکھو، بنیادی ترین تلاوت اچھی چیزیں کیجئے، گھر میں نور آتا ہے، نماز واجب ہے، نہیں پڑھے گا آدمی جہنم کا مستحق ہے، زکوٰۃ دیجئے، حج پہ جائیے، عمرے پہ جائیے، بقرعید کی قربانی کیجئے، صدقہ خیرات، تمام کی تمام واجبات یہ انجام دینے۔ سوال میرا اتنا سا ہے، بنیاد کیا ہے؟ بھائی چھت بنے گی، پنکھا لگے گا، کھڑکیاں لگیں گی، سب کچھ ہوگا، گھر بناتے ہیں نا آپ، پنکھے لگیں گے، یہ ہوگا، ڈکٹنگ ہوگی، اس میں فلاں ہوگا، کنسیلڈ وائرنگ ہوگی، اور بچوں کے لیے ذرا سو رہے ہیں بچے، جیکوزی سونا ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اسٹیم بات ہوگا، ہمیں بنیاد ہوگی نہیں ہوگی؟ پلر نہیں ڈالیں گے، بس ایسے ہی بنا دیں گے۔ اب پلر نہیں بناؤ گے تو ہوا کا جھونکا چلے گا، 50 منزلہ عمارت گر جائے گی، 100 منزلہ بھی ہو تو گر جائے گی۔ سیسمک انالیسس ہوتا ہے، زمین کو جھٹکے دیے جاتے ہیں کہ کتنا وزن برداشت کر سکتی ہے۔ تو خدا تمہاری اور میری روح کا سیسمک انالیسس کر رہا ہے، جھٹکے دے رہا ہے روح کے کہ تم نماز، روزہ، حج، عمرہ، صدقہ خیرات، روزہ، خواتین پردہ، حجاب، تلاوت قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں؟ ہاں پروردگار برداشت کر سکتے ہیں۔ اچھا پہلے بنیاد دکھاؤ۔ بنیاد ہے سورہ مجادلہ میں، فرمایا حبیب تم کبھی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھو گے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے مودت رکھیں کہ جو تم کو اور مجھ کو غضبناک کرتے ہیں۔ تمہارا باپ ہے، تمہارا باپ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک کر رہا ہے، مت رکھو مودت، احترام کرو، دل میں محبت نہ آئے۔ اچھا بھائی اب آپ کا باپ ہے، میرا باپ ہے، مثال ابناہم آباہم او ابناہم، بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، رسول خدا اور اللہ کو غضبناک کر رہا ہے۔ بیٹا ہے ٹھیک ہے، جو واجبات انجام دو، محبت نہیں ہے۔ محبت کس سے ہوگی؟ جو افریقہ کے جنگل میں سیاہ فام حبشی رہ رہا ہے نا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو غضبناک نہیں کر رہا، محبت اس کے ساتھ ہے۔ تو مجبوراً بیٹا ہے میرا، اب تم میرے باپ ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے مجبور ہو تمہارے۔ وَلَا كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَتَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، قبیلے والے ہوں، مودت مت رکھنا۔ کیوں؟ جیسی مودت آئی ان کی، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لاکھ کہتے رہو، خدا تو نہیں مان رہا سرکار آپ کے دعوے کو، نہیں مان رہا نا خدا، بری بات لگ رہی ہے میری، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لڑیے جا کر الیاذ باللہ، خاکم بدہن، خدا سے لڑیے۔ کیوں آیت بھیجی قرآن میں؟ خدا فرما رہا۔ اچھا بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، خوب توجہ کیجیے گا۔ ان کا اسٹارٹر کیا تھا؟ درخت زقوم، گرم کھولتا ہوا پانی، ثم مرجعہم الی الجحیم۔ اب جائیے مین کورس پہ، ذرا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ مودت ہے قلبی عمل، ارے قربان جاؤں، جن سے مودت رکھنا قلبی عمل اس مقام پر ہے، خوب توجہ کیجیے گا، میں ذرا جلدی میں بول گیا۔ ان سے مودت نہیں رکھنی، پھر کیا رکھنی ہے؟ نفرت۔ عجیب خدا ہے کہ جو کہہ رہا ہے محبت، رحمان الرحیم، جب رسول کو غضبناک کرنے والوں کی بات آتی ہے کہتا اب ان سے نفرت رکھنا، اور پھر اس کے بعد اچھا نفرت رکھی تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو غضبناک کیا، نفرت رکھی تو کیا ہوگا؟ اولئک کتب، اب ان کا اسٹارٹر دیکھو، جب آپ جاتے ہیں کسی محفل میں، شربت آتا ہے، چائے آتی ہے، پانی آتا ہے، چاکلیٹ ٹافی آتی ہے، دی جاتی ہے، کیا کھانے پہ بلایا تھا؟ اب سرکار تھکے ہوئے آئیں، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی شربت پیجئے، پسینہ خشک کیجئے، 2-3 لوگ اور بھی آ جائیں، جب تک ذرا اس سے آپ
مصروف رکھیے, ذائقہ بدلیے منہ کا, آپ کا جو جی چاہتا تھوڑا سا لیا, وہ کھانے کا کھانا اصل چیز ہے. فرما رہا ہے دنیا میں تم نے یہ کیا نا, تو دنیا میں ہم تمہیں ایک تحفہ دیں گے, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, کتب فی قلوبہم الایمان, خدا نے خود اپنے ہاتھ سے ایمان کو ان کے دل پر لکھ دیا ہے. پروردگار جن کا اسٹارٹر یہ ہے, ان کا مین کورس کیا ہوگا؟ بات ختم ہو گئی؟ نہیں, وہ ایدہم بروح منہ, اور اپنی جانب سے ایک روح کے ذریعے خدا ان کی مدد فرمائے گا. بات ختم ہو گئی؟ نہیں, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان کو ان باغوں میں داخل کرے گا جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی. اولئک حزب اللہ, یہ ہیں اللہ کی جماعت. اللہ کی جماعت بننے کے لیے ڈھونڈو پہلے کہ کس نے رسول خدا کے دل کو زخمی کیا, اس کی نفرت لاؤ, تب جا کے اللہ کی جماعت بنو گے. بات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ہم جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کو کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کبھی رسول اللہ کو غضبناک نہیں کیا. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو غضبناک نہ کرو. قرآن کا دعویٰ یہ ہے, تم یہ مت دیکھو کہ کون کتنا قرآن پڑھتا تھا, کون کتنی تلاوت کرتا تھا, تم یہ دیکھو کہ کس نے اللہ کے رسول کو غضبناک کیا, کس نے غضبناک نہیں کیا. یہ ہے اللہ کی جماعت, ان کو خداوند تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. ہماری گفتگو چل کس پہ رہی تھی؟ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا, مسلسل پھل آتا ہے شجر طیبہ کا. شجر طیبہ کو میں بیان کیا کروں؟ لفظ اگر بتایا جائے آپ کے ذہن غلط جگہ پہ چلے جائیں گے. اس لفظ کے علاوہ میری مشکل حل نہیں ہو پا رہی ہے. ایک ہے شجر طیبہ کا عروج, اور ایک ہے شجر طیبہ کا صعود, پرواز. ایک ہے شجر طیبہ کا نزول. یعنی دیکھو, شجر طیبہ اپنی آخری حد پہ جب آتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ اور جب ذرا درود بھیجیے آپ محمد آل محمد. اچھا, نزول کا مطلب یہ نہیں ہے ڈسینڈنگ آرڈر کا کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بے حقیقت ہیں, ان کی عزت نہیں ہے. درود بھیجیے محمد آل محمد. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جو اپنے نزول پر بھی آ جائے نا, آخری درجے پر ڈسینڈنگ آرڈر میں, تب بھی تم اس کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. پرواز جب کرے آسمان کی بلندیوں پہ تو وہ تو خارج از بحث ہے. تم جب نزول پہ آ جائے تو تم سوچ نہیں سکتے اس سے مقابلہ کرنے کا. یہ نزول پر آنے کا مطلب کیا ہے؟ نزول پر آنے کا مطلب یہ ہے, نزول پر آنے کا مطلب, اب دیکھیے آپ برداشت کیجئے مجھے, میں کیا کروں. اب بہت شکریہ آپ کا. نزول پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ شجر طیبہ, اب بتائیے شجر طیبہ اگر مفسرین نے لکھا مومن ہے, اس کے دل کا ایمان ہے, تو سب سے بڑھ کر شجر طیبہ پھر رسول کا دل کہنے کا حق ہے مجھے کہ نہیں ہے؟ رسول کے ایمان کہاں پر ہوگا؟ رسول کا کلمہ طیبہ کہاں پر ہوگا؟ اور جو رسول کی اولادیں ہیں پھر وہ کہاں پر ہوں گی؟ تو یہ جو شجر طیبہ عروج پر ہے اپنے, اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں 5 تن, پھر 12 امام, پھر 14 معصومین, یہ ہے عروج. اور اس عروج کی بھی معراج ہے رسول اللہ, جناب سیدہ امیر المومنین امام حسن امام حسین, اور اس کے بعد تمام ائمہ. اب جو اس دائرے سے باہر نکلتا ہے 14 معصومین کے, اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ وہ ہستی ہے کون.
وہ ہستی ہے کون؟ یہ ہستی وہ ہے کہ جو نگاہ و چشم و گوش حسین ابن علی ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں؟ کیونکہ ایک حکم آیا تھا مولا عباس کا ذکر کیا جائے، تو کل بانی مجلس کی طرف سے وہ حکم آیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی مجھے تعمیل کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ کل کے بجائے آج مولا عباس کا ذکر کیا جائے۔ آیت کے ٹکڑے کو ذہن میں رکھنا، تؤتی اکلہا کل حین، اس کا پھل شجر طیبہ کا مسلسل آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ شجر طیبہ جب مرحلے نزول پر آتا ہے تو آ کر دیکھو ذرا، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت ابو الفضل عباس کیا جملہ ہے؟ السلام علیکم ابن امیر المومنین، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین وجمیع الشہداء والصدیقین والصالحین۔ مولا عباس آپ پر سلام ہو، کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا سلام ہے تو بس ختم ہو گئی بات۔ ملائکہ کا، کون سے ملائکہ کا؟ تمام مقرب ملائکہ کا، تمام انبیاء و مرسلین کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام۔ تو پروردگار جب تو نے سلام دے دیا تو یہ انبیاء و مرسلین ملائکہ کیوں سلام دے رہے ہیں؟ کیونکہ وجود حضرت عباس کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی جو وجود اپنے مرحلے پر دیکھتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے سبحان اللہ عباس کیا بات ہے تیری، ملائکہ مقربین کہہ رہے ہیں کیا بات ہے ابو الفضل عباس تمہاری، تمام کے تمام مخلوقات۔ اچھا، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، آیت یہی کہہ رہی ہے نا مسلسل۔ ابو الفضل عباس کو دیکھو سمجھ سکتے نہیں، عجیب روح ہے، روایتیں جب تک جو جا کے نہیں پڑھے گا اس کی سمجھ میں۔ ابو الفضل، ہم مولا حسین کو کیا سمجھ، ابو الفضل عباس یعنی صلی اللہ علیہ کہ ابو الفضل عباس، صلی اللہ علیہ کہ ابو الفضل عباس، صلی اللہ علیہ کہ ابو الفضل عباس۔ اگر میں یہ جملہ کہوں، روح علی ابن ابی طالب ایک معمولی ایک اپنے سطح پر تجلی بن کر مولا حسین کی مدد کے لیے آئی تھی۔ سلام ہے آپ پر ان سب کا۔ فیما تغددی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین۔ مولا عباس صبح شام سلام ہے آپ پر۔ صبح شام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی مولا عباس آپ اس درجے پر ہیں کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، مسلسل خدا کی جانب سے پھل مل رہا ہے آپ کو صلوات کا، درود کا۔ عزیزان گرامی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں اس طرح سے گفتگو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس میرے دوست نے مجھے حکم دیا تھا میں ایک حد تک اس کی فرمائش پوری کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، نہیں پڑھ سکتا، میں جو طاقت ہے وہ میں لگا رہا ہوں۔ باقی آپ دعا کیجئے کہ مجلس آخر تک ہو جائے انشاءاللہ۔ ابو الفضل عباس، توجہ کیجئے گا، زیارت کس کی ہے؟ یہ مولا عباس کی۔ گفتگو کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے بیٹے۔ السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلامہ، سلام ہو آپ پر اے اس ذات کے بیٹے کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ السلام علیکم یا ابن، عجیب جملہ ہے، احوطہم بدین اللہ واقومہم بامر اللہ، سلام ہو آپ پر جو دین کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ احتیاط برتتا تھا، سلام ہو آپ پر کہ آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جو دین کے سلسلے میں جس نے سب سے زیادہ کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے جملے، اور اس کے بعد فجزاک اللہ، مولا عباس خدا آپ کو جزا عطا کرے، خدا جزا عطا کرے گا، بات ختم ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد جملہ دیکھیے کیا ہے، اکثر الجزا و اوفر الجزا و افضل الجزا و افضل الجزا، مولا عباس خدا آپ کو افضل ترین جزا دے، مقدار میں سب سے زیادہ جزا دے، وافر مقدار میں جزا دے، اکثر جزا دے، افضل ترین جزا دے،
وَأَسْكَنَكَ وَأَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ الْجِنَانِ أَفْسَحُهَا مَنزِلًا وَأَفْضَلُهَا غُرَفًا، اور آپ کو جنت میں وہ حجرہ عطا کرے جو افضل ترین حجرہ ہو، اور آپ کو وہ منزلت جنت میں عطا کرے جو سب سے بلند ترین جنت ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس کی بات آتی ہے تو امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کس طرح سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں زیارت میں مولا عباس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد 4 فضیلتیں ہیں مولا عباس کی، ڈھیروں فضیلتیں ہیں اس زیارت میں، لیکن 4 فضیلتیں ہیں جو مولا نے بتائیں۔ کہا لعن اللہ من قتلک، ولعن اللہ من جہل بحقک، ولعن اللہ من استخف بحرمتک، ولعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات۔ مولا عباس لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کی حرمت کو نہ سمجھا، لعنت ہو اس پر جو آپ کے حق کو جس نے ہلکا سمجھا، اور لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا۔ عزیزوں اس جملے کا مطلب سمجھو، کیا مطلب جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا؟ یعنی مولا عباس گھوڑے پر بیٹھے جا رہے ہیں، فرات تک جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، ایک شخص آیا، گھوڑا گزارتا ہوا گیا، اس نے مولا کو نیزہ نہیں مارا، تیر نہیں مارا، حملہ نہیں کیا، لیکن زیارت فرما رہی ہے جو آپ کے ذوالجناح اور دلدل کی رفتار کو جس نے ہلکا کروایا اس پر لعنت ہو۔ عزیزوں ہم کہاں پر ہیں ابو الفضل عباس کی معرفت کے سلسلے میں؟ جئتک یا ابن امیر المومنین وافدا الیکم وقلبی لکم سلم ورعیلکم تباہ۔ مولا میرا دل آپ کے دل کے تابع ہے، میرے تمام افکار خیالات آپ کے دل کے تابع ہیں۔ بذلت غایت المجہود، اے مولا عباس آپ نے اپنی آخری کوشش کر لی، صبرتا واحتسبتا فنعم الاخ المواسی، آپ نے صبر کیا اور آپ نے اپنا اجر صرف خدا سے چاہا، جو کام کیا خدا کے لیے کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انیس کا بند مجھے یاد آ رہا ہے، پڑھنے دیجئے۔ انیس کہتے ہیں کہ جب مشق ملی نا امام حسین کے حکم سے عباس کو، فرماتے ہیں دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے، کھولا عالم دین کو جو اس بحر کرم نے، نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے۔ گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن۔ انیس کہہ رہے ہیں جب عباس خیمے میں گئے نا تو خیمہ ہے سیدانیوں کا، عباس ہے سیدانیوں کا مان۔ غل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ عباس ہے کربلا کی زمین کا چمکتا ہوا سورج، یہ سورج سیدانیوں کے خیمے سے نکلا۔ سیدانیوں کے خیمے کو معمولی مت سمجھو، یہ وہ برج شرف ہے آسمان کا، عباس اس خیمے سے طلوع ہوا۔ کہا کہ عباس مقتل مکرم، عباس جا رہے ہو نا، تھوڑا سا پانی لے آؤ بچوں کے لیے۔ جملہ موجود ہے مقتل میں اسی طرح کا۔ علم لیا، تلوار لی، مشکیزے کو حمائل کیا، ذوالجناح پہ بیٹھے حملہ کیا۔ عزیزوں جناب قاسم کا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، پہلوانوں کو بلایا ایک ایک کر کے، زمین چٹوا دی۔ شہزادہ علی اکبر کا ملتا ہے کہ پہلوانوں کو ایک ایک کر کے بلایا، جنگ کی۔ دیگر شہداء کا بھی ملتا ہے بعض کا کہ انہوں نے ایک ایک پہلوان کو بلایا، جنگ کی۔ مجھے سوال کا جواب دو، شجاع ترین، بہادر ترین پہلوان، جنگجو ابو الفضل عباس ہے، یہ مولا عباس نے کسی پہلوان کو مقابلے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ ابو الفضل کیا سمجھا کوئی ام البنین کے جگر گوشے کی منزلت، صلی اللہ علیہ کی ابو الفضل عباس۔ مولا عباس آپ کو پتا ہے آپ کے مصائب پڑے جا رہے ہیں یا آپ کے چاہنے والے رو رہے ہیں؟ بقیہ ہمیں نہیں پتا، آپ اپنے بابا اور بھائی کے پاس ہماری شفاعت کروائیں، ہم اس کے آگے نہ ہمیں کچھ پتا ہے نہ ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے
کیا پتا ہے کیا کہوں میں. عباس نے پہلوانوں کو مقابلے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ حسین کا حکم ہے پانی لاؤ. عباس بہادری ثابت کرنے نہیں گئے ہیں. انیس کے 3 بند سنانے دیجئے مجھے. مولا عباس کی زبانی. کہا دنیا بھی ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، دنیا بھی ایک طرف ہو تو ہم پر ظفر نہ پائے، فاقوں میں شیر بھی ہو مقابل تو منہ کی کھائے. عباس کہہ رہے ہیں کس دبدبے سے تیغ جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. عزیزوں مجھے مصائب مکمل کرنے دیجئے. فرماتے ہیں کہ میری ایک ذمہ داری ہے، مجھے علی بن ابی طالب کی بہادری کو کربلا میں دکھانا ہے. میری ذمہ داری ادا ہو چکی. کس دبدبے سے جوہر تیغ علی دکھائے، اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. اب عباس بر بھی جائے. علی کا نام کو زندہ کر دیا، بابا کے نام کو زندہ کر دیا. جو دعا تھی نا بابا کی ماں ام البنین کے ساتھ بیعہ کی، اس کو پورا کر دیا. اب موت مجھ پر آ کر گر جائے یا میں موت پر، اب مسئلہ ختم ہو گیا. شیر ام البنین کی تاثیر دکھا دی، نانا کی ننیال کی بہادری دکھا دی، علی مرتضیٰ کا صبر اور استقامت دکھا دی. اب کچھ علم نہیں اجل آئے کہ جان جائے. اچھا اب سنو اگلا مصرع. بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشق بھر چکے. ارے شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے. گھاٹ چھیننا تھا نا، بہادری دکھانی تھی، بتانا تھا کہ علی کا بیٹا ہوں. بس ہم نے گھاٹ چھین لیا، مشق بھر چکے. شیروں نے جو زبان سے کہا تھا وہ کر چکے. لب تشنہ 3 دن سے ہیں اور ہے فرات پاس. عباس کا سنو جملہ، لب تشنہ 3 دن سے ہیں اور ہے فرات پاس. چاہیں ابھی تو ہاتھ بڑھا کر بجھائیں پیاس. عباس پانی کیوں نہیں پی رہے؟ جواب آیا، ارے آقا کی تشنگی پہ جگر چاک چاک ہے، بے ان کے آب خضر بھی ہوئے تو خاک ہے. بے ان کے آب خضر بھی ہوئے تو خاک ہے. فرما کے یہ سمن کو ڈالا فرات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک ہاتھ میں. سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو. گرمی سے تشنگی میں کلیجہ تھا آب آب، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا پیچ و تاب. آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف حباب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب. عباس اپنے آپ سے مخاطب ہے. بخدا وقت ہوتا تو میں اس شعر پر مزید گفتگو کرتا، اس شعر کا حق ضائع نہ ہو. اپنے گریوں کے ذریعے مولا عباس کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو پیش کرو. کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آبرو میں تیری فرق آئے گا. ارے پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا. عباس دریا سے باہر نکلے، دریا سے باہر نکلے. اب انیس کی فکر کو سمجھو. انیس کو حضرت عباس حجر دے، میر انیس کو حضرت عباس حجر دے. جب دریا سے باہر نکلے تو ایک دفعہ آگے بڑھے. ایک دفعہ آواز آئی حسین کے کانوں میں، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. فرمایا تم میرا دایاں ہاتھ کاٹ دو، عباس اپنے امام کی مدد کر سکے گا. اور ایک دفعہ
انیس کے اس بند نے جو تشریح کی ہے اس شعر کی ہے عباس کے رجس کی. عزیزو ایک سوال کا جواب دو. جب بہادر میدان میں لڑنے جاتا ہے نا رجس تب پڑتا ہے, واپسی میں جنگجو رجس نہیں پڑتا. عرب کا دستور نہیں تھا. یہ عباس نے رجس کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ بھیا آپ کے کانوں میں آواز جائے گی میری. دیکھیے بھیا حسین, دایاں ہاتھ کٹ گیا, بایاں ہاتھ کٹ گیا, تریائے رہیے گا. جو منظر دیکھیں گے نا تو بھیا دل پہ چھری چل جائے گی. رجز نہیں پڑھا ہے عباس نے, حسین کو دلاسا دیا ہے. کہا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی ھذا حسین وارد البنونی وتشربین بارد المنونی تاللہ ما ھذا خصال دینی. عباس ٹھنڈا پانی پیے گا؟ عباس تو ٹھنڈا پانی پیے گا؟ مولا کو نہیں دیکھ رہا جگر کباب ہے کیا؟ تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا ہے کیا؟ ماں کی تربیت یہ ہے؟ عباس کیا تیرا دین یہ ہے؟ عباس کا دین ہے حسین, عباس کا دین ہے علی, عباس کا دین ہے فاطمہ, حسن, رسول اللہ, 14 معصومین. عباس تجھے اماموں نے تیرے یہ نہیں سکھایا. امام وقت پیاسا ہے کیسے پانی پیے گا؟ ایک دفعہ تلوار چلی, عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا, دایاں ہاتھ قلم ہوا, مشک چھدی, پانی بہا, سر پر گرز پڑھا, عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. شیخ کاظم کربلا میں مصائب پڑھتے تھے. ابو الفضل عباس نے آ کر دوست سے کہا, شیخ کاظم سے کہو ہمارے مصائب پڑھے. کہا مولا شیخ کاظم آپ کے ہمیشہ نو کو مصائب پڑھتا ہے. کہا نہیں, یہ جملہ پڑھا کرو جب ہمارے مصائب پڑھے, ان الفارس یتلقى على الارض اذا يتلقى بيديه فكيف اذا كان في صدره السهام ويداه مقطوعتان. شیخ کاظم یہ بتاؤ, گھڑ سوار جب گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے. یہ بتاؤ وہ سوار کیا کرے جس کے سینے میں تیر. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس آجرک اللہ یا بقیت اللہ. آجرکم اللہ یا اصحاب النجباء الخمس اصحاب الکسا فی مصحاب ابا الفضل عباس. پروردگار اس مجلس کو جناب سیدہ کے زخمی دل کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبولیت سے سرفراز فرما. اس مجلس کو امام کے لیے پرسے کا باعث قرار دے. 12 امام 14 معصومین کے لیے پرسے کا باعث قرار دے. پروردگار تجھے اس مظلوم عباس کا واسطہ جس کی تمنا یہ تھی کہ پانی چلا جائے پانی نہ جا سکا, اس باب الحوائج کا واسطہ جو اس مجلس کو سن رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, مومنین مومنات اپنے گھروں میں کہیں بھی, پروردگار تجھے ابو الفضل عباس کے زخمی سر کی قسم ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار تجھے ابو الفضل عباس کے دونوں قلم شدہ ہاتھوں کی قسم حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و حوان میں شامل فرما. ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. پروردگار سیدہ کے زخمی دل کے لیے مجلس کو مرہم قرار دے. پروردگار ہمیں ایسی طویل عمر عطا فرما, صحت و سلامتی کے ساتھ تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکے. جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو حاجت روا فرما, دعاؤں کو قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا عباس کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے. حسین یا حسین یا